چار مذاہب کا ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر چار مذاہب مدون نہ ہوتے اور چار مذاہب دنیا میں متعامل نہ ہوتے تو پھر ایک مذہب نہ ہوتا, دنیا میں 1000 فرقے بن جاتے. چار بننے کے بعد امت کو روک دیا نا کہ چار بناؤ پانچواں نہ بناؤ. جب ان آپ چار کو چھوڑ کے تحقیق کا دروازہ کھولو گے تو پھر چار نہیں ہوں گے, 4000 بنیں گے, تو پھر فرقہ واریت بڑھے گی اور کم نہیں ہوگی. اگر بڑھ کی فرقہ واریت کو روکنا ہے تو پھر اس کو چار کے اوپر روک دو, وہ جو اختلاف والا ذوق تھا وہ بھی رہ جائے گا اور کوئی فرقے بھی نہیں بنے گے. ہر بندے میں تمن اختلاف والا ذوق تو ہے نا, وہ اختلافی ذوق بھی رہ جائے گا اور امت فرقہ واریت سے بھی بچ جائے گی. آپ سے کہے کہ فقہ حنفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی تو آپ نے سینہ تان کر کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اگر پوچھے فقہ حنفی حضور پاک کے دور میں تھی تو آپ نے کہنا ہے فقہ حنفی حضور پاک کے دور میں, سب کو حضور پاک کے دور میں تھی. وہ کہیں گے نہیں تھی, ہم کہتے تھی. اچھی طرح بات سمجھو کہ یہ فقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. ان سے پوچھو کہ یہ جو تم صحیح بخاری کی بات کرتے ہو, کیا یہ بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ وہ کیا کہیں گے؟ تھی. کیوں؟ بخاری کاغذ کا نام نہیں ہے, بخاری ورقوں کا نام نہیں ہے, بخاری گتے کا نام نہیں ہے. بخاری شریف کس کا نام ہے؟ حدیثوں کا. تو حدیثیں تو حضور پاک کے دور میں تھی نا, حدیثیں تو حضور پاک کے دور میں تھی. پوچھو وہ کہتے صحیح بخاری اللہ کے نبی کے دور میں تھی, تو پھر اس کو امام بخاری کی صحیح بخاری کیوں کہتے ہو؟ کہیں گے جی یہی حدیثیں بخاری والی اللہ کے نبی کے دور میں تھی لیکن لکھ کر امام بخاری نے دی ہیں. حدیثیں اللہ کے نبی کے دور میں تھی لکھ کر امام ترمذی نے دی ہیں. حدیثیں اللہ کے نبی کے دور میں تھی لکھ کے امام طحاوی نے دی ہیں. حدیثیں اللہ کے نبی کے دور میں تھی لکھ کے امام مالک اور امام محمد نے دی ہے. ہم کہتے ہیں اسی طرح فقہ قرآن شریف کے نیچے آیات کے اندر تھی, فقہ حدیث مبارک کے اندر حدیث کے نیچے اس وقت بھی تھی, لیکن نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے. نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے. اب دیکھو جہاں آپ مرکز میں بیٹھے ہیں, اب اس مرکز کو بنے ہو گئے ہیں 15-16 سال, مرکز کو بنے ہو گئے 16 سال. اب بتاؤ جب یہ مرکز نہیں بنا تب بھی اس مرکز کی زمین کے نیچے پانی تھا یا نہیں تھا؟ لیکن نکلا کب؟ جب یہ مرکز بنا ہے. جب سے حدیث کے اندر چھپے ہوئے ہیں, لیکن نکال کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیے ہیں. تو یہ نہیں کہتے کہ فقہ حنفی بدعت ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. کہ یہ جو کہتے ہیں تقلید جو اختلاف سے بچاتی ہے, اگر یہ معاملہ ہوتا نا کہ سارے ائمہ کو چھوڑ کر کے صرف ایک امام کی تقلید کی جا رہی ہے, پھر یہ کہا جاتا کہ تقلید سے جو ہے نا اتفاق ہو جاتا ہے, بات تب تو سمجھ میں آتی. لیکن دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے نا کہ 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید جائز ہے, تو اختلاف تو اپنی جگہ پر باقی ہی رہا, کہاں اتحاد ہوا بھائی. اور یہ اختلاف صرف ایک میں نظریاتی طور پہ نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ آپ مقلدین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, باقاعدہ لڑائیاں ہوئی ہیں علماء کی. ابھی میرے پاس مطلب یہ ایک نیا پہلو ہے, انشاءاللہ آگے کبھی اسٹریم پہ اس پہ گفتگو کی جائے گی, کہ پوری کتابیں جلا دی گئیں, اپنے مسلک کے خلاف عالم کو شہر بدر کر دیا گیا, اس کے خلاف سیاسی سازشیں رچی گئی ہیں. باقاعدہ فقہا جو الگ الگ فقہی مسالک ہیں, ان فقہی مسالک کے ماننے والوں نے تو باقاعدہ لڑائیاں لڑی ہیں ایک دوسرے سے, مطلب باقاعدہ جو ہے مناظرے کیے ہیں. اور پورا جو ہماری تاریخ ہے فقہی تاریخ, وہ تو ایسے مناظروں سے بھری پڑی ہے, خاص طور پہ حنفی شوافی کے درمیان جو فقہی اختلافات کی بنیاد پر تنازعات ہوئے ہیں. تو ایسے مناظروں سے تو ہماری پوری جو ہے نا تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو تقلید کو جس مرض کا علاج بتا رہے ہیں, وہ مرض کا علاج کہاں رہا ہے؟ وہ مرض تو اور زیادہ بڑھ گیا بلکہ اس کی وجہ سے. جب امت کو فقہی مذہبوں میں تقسیم کر دیا گیا تو ان مذہبوں کا جو آپس میں اختلافات تھا, اس اختلاف کا تو اچھا پھر ایک مذہب کے ماننے والوں میں ہی دیکھ لیں آپ کہ ایک مذہب کے ماننے والوں میں بھی اتفاق کہاں تھا. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صاحبین جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ 1/3 مسائل میں اختلاف کرتے, تو کتنے ایسے مسائل ہیں جس میں تقلید سے کوئی فائدہ ہی نہیں نکلا, کیونکہ آپس میں حنفی مذہب کے درمیان اختلافات ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ بعد میں آنے کے بعد آپ کو جو متاخر حنفی علماء ہیں اس میں سے بہت سارے آپ کو ملیں گے کہ اسی مسئلے میں ایک امام ظفر کے قول کو کوئی راجح قرار دے رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے امام ابو یوسف کے قول کو, کوئی امام حنیفہ کے قول کو, اور کوئی امام جو ہے وہ امام محمد بن حسن الشیبانی کے قول کو. پوری حنفی صرف حنفی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں فقہ کی, تو اس میں آپ کو بہت تنازعات ملیں گے اس طرح کے. بلکہ اس پر بھی تنازع ہے کہ بھائی یہ فتویٰ امام حنیفہ سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت. یہ جو کہتے ہیں کہ اختلاف سے حل ہو جاتا ہے, اس پر خود آپ کو بہت بحث ملے گی کہ بھائی یہ فتویٰ امام حنیفہ ثابت ہے نہیں ثابت ہے. یا پھر امام ابو حنیفہ کے جو اصول بنائے گئے ان کے فتاوے سے, پھر ان اصولوں سے جو تفریح کی گئی اس میں بہت اختلاف ہے کہ یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ثابت ہوتا ہے, پھر اس سے یہ تفریح ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے.
جو تعریف حنفی فقہ، یہ مطلب اس طرح کی باتیں ہوا میں کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن جو حنفی کتابوں کا بغور مطالعہ کرے گا تو اس کو تو یہ سارے اختلافات ملیں گے، کتابوں میں یہی سارے اختلافات تو درج ہوتے ہیں۔ اچھا پھر اور آگے آئیں، نوازل جو ہیں، نوازل میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ائمہ کا قول نہیں آیا نا، تو اس میں تو تقلید آپ کے مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے، اس میں تو اختلافات ابھی بھی باقی رہ جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں فقہ اکیڈمی کی جو کتابیں ہیں، جو آل انڈیا فقہ اکیڈمی کی کتابیں، جو ان کے الگ الگ شعبات ہوتے ہیں، تو اس کو ہاں اس کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کے اختلافات نہیں ہیں اس میں، نوازل کے مسئلے میں کتنے اختلافات ہیں۔ جیسے شرابی کی طلاق کا مسئلہ آپ لے لیں، آپ فقہ اکیڈمی کی جو کتابیں اٹھا کر کے پڑھیں، صاف طور پہ یہ حالانکہ یہ نوازل نہیں ہے، پر علماء دو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ دارالحرب میں سود جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ حنفی بریلوی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور دیوبندی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود کی اجازت ہے، سود کھا کھلایا جا سکتا ہے، یوٹیوب پہ ان کے باقاعدہ فتوے موجود ہیں، اور دیوبندی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دارالحرب نہیں ہے، اس میں سود نہیں حلال ہوگا ہندوستان کے اندر۔ دونوں طرح کے فتوے آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے بینک سے سود لینے کے بارے میں۔ بریلوی علماء بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، دیوبندی علماء بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ بریلوی علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد کہتی ہے کہ بینکوں سے سود لیا جا سکتا ہے۔ وہ جو دلیلیں دیتے ہیں وہ بھی حنفی فقہ کے اصول کے حساب سے ہی دیتے ہیں۔ مطلب آپ جو اٹھا کر کے بریلوی علماء کی کتابیں سود سے متعلق پڑھیں، جو بینک سے سود لینے کی حلت کے دلائل دیتے ہیں، وہ سارے حنفی کتابوں سے ہی دیتے ہیں۔ تو آپ تقلید کو جس مرض کا علاج قرار دے رہے ہیں، وہ علاج ہے کہاں؟ وہ تو مسائل، اچھا وہ خلا کے مسائل لے لیں آپ، مولانا اشرف علی تھانوی کے زمانے میں باقاعدہ اختلافات ہوئے اس مسئلے کو لے کر کے کہ بھائی حنفی فقہ میں خلا کے لیے گنجائش بہت کم ہے، حنفی فقہ میں خلا کے لیے اسباب بہت کم ہے، اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی نے باقاعدہ مالکیہ کا فتویٰ امپورٹ کیا۔ تو اگر تقلید اختلاف کے مسئلے کا حل تھا تو پھر مالکیہ کا فتویٰ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ باقاعدہ عرب سے مالکی علماء کے فتوے منگوا کر کے پھر اس کا ترجمہ کرا کر کے اس کو ایک کتابی شکل دے کر کے تلفیق کی گئی۔ باقاعدہ تلفیق کا مطلب ہوتا ہے دوسرے مذہب کا فتویٰ اپنے فتوے میں امپورٹ کرنا، اس کا ترجمہ کیا گیا۔ الحیلۃ الناجزہ للحیلۃ العاجزہ جو مولانا شریف تھانوی کی بہت معروف مشہور کتاب ہے، اس کا موضوع یہی ہے۔ نوازل میں اختلاف بھی ہوا، اس پر اختلاف بھی ہوا، مولانا اشرف علی تھانوی نے جو لکھا اس پر بہت اختلاف بھی ہوا، انہوں نے کچھ اسباب بڑھائے، پھر قاضی مجاہد الاسلام نے کچھ اسباب بڑھائے۔ تو آپ تقلید کو جس مرض کا علاج بتا رہے ہیں، اوپر سے نیچے تک تو وہ علاج ہے ہی نہیں۔ اور یہ ایک دلچسپ موضوع ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگلی اسٹریم میں کچھ مطلب ابھی حوالے یاد نہیں آ رہے، ورنہ مجھ کو پتا ہے کہ باقاعدہ علماء کی لائبریریاں جلائی گئی ہیں، ان کو نکالا گیا ہے، ان کو ان کے شہر سے شہر بدر کیے گئے ہیں ان کی تقلید کی وجہ سے، ہماری پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ جو بتاتے ہیں نا کہ یہ سب آج بھی اگر یہاں اہل حدیثوں کی جگہ شوافے ان کے مقابلے میں رہیں یا کوئی دوسرے مسلک کے رہیں اور سیٹ بھر رہے ہوں ان کی، یعنی ان کو لگے کہ مطلب یہ ہماری سیٹ بھریں گے، ابھی دیکھیے کیسا اختلاف۔ ارے بھائی ابھی بھی جن علاقوں میں شوافے ہیں اور حناف دونوں ہیں، وہاں پر بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ میں ممبئی کی ایک مسجد میں جانتا ہوں نا کہ یہاں پر اختلاف ہوتے ہیں بہت سارے۔ یہ جو ماہین درگاہ کی مسجد ہے، یہاں پر حنفی شافعی مسئلہ چلتا ہے، حنفی شافعی مسئلہ چلتا ہے بہت سارے مسائل میں، بہت سارے۔ شریعت میں یہ جو بار بار اتفاق کی بات کرتے ہیں کہ تقلید سے اتفاق ہو جاتا ہے، شریعت میں اس طرح کا اتفاق کیا مطلوب ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ کیا شریعت میں مطلوب یہ کہ دلیل کی اتباع کی جائے نا؟ اگر ایک مسئلہ مان لیجئے دلیل کے خلاف ہے، اس پہ سب متفق ہو گئے، حالانکہ دلیل اس کے حق میں نہیں ہے، یہ بہتر ہے یا یہ کہ بھائی دلیل کے خلاف کچھ لوگ جا رہے ہیں تو ہم ان سے اختلاف کرتے ہوئے اس اتفاق کا انکار کرتے ہوئے ہم دلیل کی اتباع کریں؟ مان لیجئے کہ ایک مسئلہ ہے، اس پر سارے لوگ متفق ہو گئے، لیکن وہ مسئلہ دلیل کے خلاف ہے، اس کے حق میں دلائل کمزور ہیں، اور اس کے برخلاف جو مسئلہ ہے نا اس کے حق میں دلائل مضبوط ہیں۔ تو اب میرے لیے کیا لازم اور مناسب ہے کہ سارے لوگ کیونکہ ایک غلط مسئلے پر اتفاق کیے ہوئے ہیں تو میں اختلاف نہ کروں دلیل کی بنیاد پر اور اس اتفاق کا حصہ بن جاؤں، یا میرے لیے یہ مناسب ہے کہ میں دلیل کی بنیاد پر اختلاف کروں؟ میرے لیے کیا رویہ زیادہ مناسب ہوگا؟ دلیل کے خلاف متفق ہونے سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنا بہتر ہے۔ تو یہ اتفاق شریعت میں مطلوب ہی نہیں ہے کہ آپ ایک غلط چیز پر سب متفق ہو گئے تو آگے اتحاد باقی رہنے دیا جائے، تو یہ تو شریعت میں ویسے بھی مطلوب نہیں ہے۔ اچھا یہ لوگ، یہی لوگ تو ہے نا جو بار بار یہ دلیل پیش کرتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، ہاں تو آپ اتحاد کو دلیل کیسے بنا رہے ہیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف رحمت بھی ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ حضرات بار بار اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو ہم پھر ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، پھر یہ آپ تقلید کے حق میں اتحاد کی دلیل کیسے لے کر کے آ رہے ہیں جبکہ اختلاف مستحسن ہے آپ کے یہاں پر؟ تو آپ نے جو بات کہی نا کہ ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس حدیث رہی ہو، آپ یہ ایسے لوگ اصل میں نا یہ جانتے نہیں کہ حدیث ضعیف اصل میں ہاں کیوں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ حدیث ضعیف بھی صحیح ہو؟
مثلا مان لیجیے کہ کسی حدیث کو ہم اس لیے ضعیف کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے جو صحیح الحفظ ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ حافظہ جس کا کمزور ہو لازماً وہ ہمیشہ بھول ہی جائے ہر حدیث کے اندر. تو ضعیف حدیث بھی تو ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، لیکن اس کو ہم اس کے باوجود کہ اس میں بھی صحیح ہونے کے امکانات موجود ہے، اس کو ہم دلیل کیوں نہیں بنا رہے؟ کیونکہ وہ یقین ہم کو حاصل نہیں ہو رہا اس سے. جو یقین حاصل ہونا چاہیے یا جو ظن غالب حاصل ہونا چاہیے شریعت کے معاملات کو اور شریعت کے احکام کا استنباط کرنے کے لیے، کیونکہ وہ یقین یا وہ ظن غالب ضعیف حدیث سے حاصل نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے تو ہم اس ضعیف حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں. ورنہ ضعیف حدیث بھی تو ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو. تو ہم بالکل بلا شبہ یہ بات ہم مان سکتے ہیں کہ بھائی جو امام حنیفہ نے جو باتیں کہی ہیں ہو سکتا ہے اس معاملے میں ان کے پاس کوئی حدیث ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے دین کے معاملے میں دلیل نہیں بن سکتا ہے نا. یہ ظن مرجو ہے، تو ظن مرجو جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا ہے. تو آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے، تو آپ خود اس بات کا ثبوت پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ دلیل نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ یہ محض آپ کا گمان ہے اور دین میں گمان دلیل نہیں بنتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجیے کہ امام حنیفہ تک حدیث پہنچی تھی، لیکن بھائی امام ابو حنیفہ کا اپنا اسٹیٹس بھی تو حدیث میں ضعیف ہے. تو جو ان تک حدیث پہنچی ہے جب وہ خود ضعیف ہیں تو ان تک پہنچنے کے بعد وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی. سارے امام بخاری نے امام حنیفہ کے بارے میں فرمایا سکت عنہ، امام مسلم نے فرمایا مضطرب الحدیث، امام نسائی نے فرمایا لیس بالقوی فی الحدیث، امام ابن سعد نے فرمایا کانا ضعیفا فی الحدیث. بہت سارے علماء کے اقوال ہے، جیسے کہ میں نے بتایا شیخ البانی کی کتاب کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو وہ حدیث امام حنیفہ جہاں جو امام حنیفہ تک حدیث پہنچی تو وہ امام ابو حنیفہ خود ضعیف ہے نا. تو جب وہ خود ضعیف ہے تو وہ حدیث ویسے ضعیف ہو جائے گی. تو یہ دو باتیں میری طرف سے اگر وہ غلط کا تو ائمہ چار ہیں لیکن فقہ احناف اور آپ لوگ جو حنفی ہو، آپ صرف امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ باقی ائمہ بھی تو ہے نا، ان کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ نمبر ایک جواب نے کہا باقی ائمہ بھی امام ہیں لیکن یہ ان سب سے بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے میں جس تک یہ پہنچے ہیں وہاں باقی ائمہ مقام اور مرتبے میں نہیں، یہ بڑے ہیں، اس لیے ہم تقلید ان کی کرتے ہیں. ناظرین سامعین، آپ نے دیکھا خود الیاس گھمن صاحب جو پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ تقلید کرنے سے جو ہے اختلاف نہیں ہوگا، انتشار کا ہوا نہیں ملے گی، لیکن آپ نے ان کا آخری کا جملہ سنا، انہوں نے خود انتشار اختلاف کو ہوا دی، یہ کہتے ہوئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ دوسرے ائمہ سے مرتبے میں مقام میں بڑے ہیں تو ان کی تقلید کرنا چاہیے، ہم اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں. تو سیدھا مطلب یہی ہوا نا کہ دوسرے ائمہ کی تقلید کرنے والے لوگ وہ غیر افضل چیز پر عمل کر رہے ہیں، حنفی افضل چیز پر عمل کر رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سیدھی سی بات ہے افضل چیز پر عمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے نا، افضلیت کو اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے. تو ان کا کہنا یہی سب کو دوسرے ائمہ کی تقلید چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا چاہیے. تو انتشار کو تو ہوا دے ہی رہے نا ایک حساب سے یہ الیاس گھمن صاحب بھی. اور دوسری بات میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ کوئی حقیقی آرگینک ڈیبیٹ یا مناظرہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایڈٹ کیا ہوا ہے. اور ایک حساب سے دونوں جو علماء ہیں، دونوں طرف کے جو علماء ہیں، ان کا اپنا اپنا موقف رکھ دیا گیا ہے کہ اہل حدیث علماء کا یہ موقف ہے اور مقلدین جو ان کے علماء ہیں ان کا یہ موقف ہے. آپ عوام خود فیصلہ کرے دونوں میں کس کا موقف، کس کی رائے، کس کی باتیں زیادہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. جزاکم اللہ خیر ویڈیو سننے کے لیے.